السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ دوستو، آج روبرو ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کو آج ایک ایسا عمل دینے جا رہا ہوں جو تشخیص کے تعلق سے ہے، اور ایسا عمل ہے جس کو میں بھی استعمال کرتا ہوں، میرے اساتذہ کرام بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، مستقل یہ ہمارے زیر استعمال ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ عمل آج آپ حضرات کے سامنے بھی پیش کر دوں۔ کپڑے کے ذریعے سے تشخیص کرنے کا عمل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف جائیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دوستو، ایک بات اور آپ سے کہوں گا، ہماری ویڈیو جب آپ دیکھا کریں تو لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں آپ حضرات کے لیے۔ تو دوستو، چلو بات کر لیتے ہیں آج کے عمل کی۔ آج کا یہ عمل انتہائی آسان ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر زکوٰۃ دیے یہ کام کرتا ہے۔ تو دوستو، چلو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ عمل تشخیص کا یہ ہے، کپڑے کے ذریعے سے ہمیں تشخیص کرنی ہے، اور کس طرح سے ہم اس کی تشخیص کریں گے میں آپ حضرات کو تشخیص کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کپڑا جب ہم لیں گے تو کپڑے کو کس طرح سے ہمیں فولڈ کر کے تشخیص کرنی ہے۔ مثال کے طور سے میرے پاس یہ رومال ہے، میں اسی سے آپ حضرات کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے دوستو، یہ رومال ہے۔ اگر ہم مثال کے طور سے ہم فرض کر لیں کہ یہ مریض کا کرتا ہے یا قمیص ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے کالر کے بیچ میں سے، اور کرنے کے بعد ہم ایک طرف سے تو پیچیں گے اور دوسری طرف یہ میں نے ماچس کی ایک سیخ رکھی ہوئی ہے، ہم اس سے اس کو کھینچ کر سیدھا کرتے رہیں گے۔ ایک طرف سے ہم برابر کھینچیں گے، لیکن یہاں ہم بالکل اس سے ملا لیں گے۔ اب یہاں سے ہم کھینچیں گے جتنا کھینچ سکتے ہیں، پورا کھینچے، پورا زور لگا، جہاں تک یہ کپڑا کھینچے آپ کھینچتے رہیں۔ اب یہاں جدھر سے ہم کھینچ رہے تھے وہاں ہم اس کو پھر زور سے دبا کر پکڑیں گے، کیونکہ ہم یہ پورا ناپ چکے ہیں۔ پورا زور سے کھینچنے کے بعد یہ یہاں تک مکمل پہنچ رہا ہے۔ اب ہم عزیمت پڑھیں گے اس پر، جس کے ذریعے سے ہم تشخیص کریں گے۔ تو دوستو اب ہم تشخیص کی جو عزیمت ہے، جو ہم بغیر زکوٰۃ ادا کیے ہم جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ تشخیص کیا ہے، وہ عزیمت کیا ہے، میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے چاروں کل 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ میں اس کو اسکرین پر بھی دے دوں گا۔ عزیمت ہے: عزمت علیکم یا جامع الاختامان، اخبرنی بالتوراۃ والزبور والانجیل من المشارق والمغارب والفرقان الحمید۔ ہم اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب ہم کپڑے پر دم کریں گے۔ کپڑے پر دم کرنے کے بعد ہم اس طرح سے دونوں طرف دم کریں گے۔ دم کرنے کے بعد ہم پھر ناپیں گے۔ اگر کپڑا دم کرنے کے بعد برابر رہتا ہے تو سمجھے کہ جسمانی مرض ہے، اور اگر کم ہو جاتا ہے، اتنا کم ہو جاتا ہے یا اتنا کم یا کتنا بھی کم ہو جائے تو پھر یہ جادو کی علامت ہے کہ اس پر سحر ہے۔ اور اگر یہ کپڑا بڑھ جاتا ہے، مثلاً یہ اتنا بڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کو آسیبی خیال کریں گے کہ یہ آسیبی اثرات ہے، جناتی اثرات ہے۔ اور اگر یہ کپڑا بڑھ کر اتنا ہو جاتا ہے تو پھر یہ خبیث شیاطین کا اثر ہے، کہ پھر اس پر خبیث شیاطین مسلط ہے جس کے یہ قمیص ہے۔ تو یہ اس کا پورا پروسیس تھا۔ تو یہ اس کا پورا طریقہ کار، پورا پروسیس تھا جو میں نے آپ کو پریکٹیکلی سمجھا دیا ہے۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، میں پھر سمجھا دوں گا، یا مجھے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر لینا، ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا۔ تو یہ پورا طریقہ کار ہے دوستو، اس طرح سے ہم تشخیص کریں گے۔